علیکم السلام. بات کر رہا ہوں یہ بات کریں. لاہور سے. جی سر، میرے نا آپ سے 2 سوال تھے. سب سے پہلے تو میں نے پوچھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو تو فرقے میں نہ پڑو، ٹھیک ہے. اور اس کے برعکس ایک حدیث ہے کہ میری عمر کے 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں بیسیکلی کمپیریٹیو اسٹڈی کرتا ہوں. ویسے تو میرا تعلق شیعہ مذہب سے ہی ہے، لیکن جب میں کمپیریٹیو میں جاتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتا، کیونکہ سارے تو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی ہم سچے ہیں ہم سچے ہیں. تو میں کیسے اس چیز کو مان لوں کہ ایک ہی فرقہ ہے اور وہ کون سا ہے؟ میں اس میں بڑا کنفیوز ہوں. اور سیکنڈلی جس کے پاس دلیل ہے جس کے پاس دلیل ہوگا وہی سچا ہوگا نا. جو اس کے پاس دلیل نہیں ہے لیکن جی لیکن میرا یہ کوشچن ہے ایکچولی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. اگر ان کی اتباع کرو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ اور میری عترت، کتاب اللہ میری عترت. تو لازمی بات ہے وہی فرقہ جو کتاب اللہ اور عترت کی اتباع کرتے ہیں وہی گمراہی سے دور رہیں گے، ٹھیک ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واضح الفاظ میں بتا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واضح کر دیا ہے، تو آپ کو کنفیوژن کیوں ہے؟ کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آیت آئی ہے نا، جو آیت بیسیکلی کہتی ہے فرقے میں نہ پڑو، تو لیکن جب اگر ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا تو یہ میں فرقوں کی طرف نہیں چلا جاؤں گا، فرقے میں نہیں پڑ جاؤں گا. واعتصموا بحبل اللہ. دیکھو جب تمہیں یہ پتہ ہے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی کوئی رسی نہیں ہے بھائی. کوئی ایسی رسی ہے اسلام میں؟ مکے میں، مدینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے کوئی اللہ کہے تھے کوئی رسی اتنا بھائی زنجیر ہے یا رسی؟ کچھ بھی نہیں. رسی سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام. امیر المؤمنین علیہ السلام. اللہ کے رسی کون ہے؟ وہ اللہ کے رسی امیر المؤمنین علیہ السلام، علی ابن ابی طالب علیہ السلام. شکریہ آپ کی. بے شک. اب شکریہ آپ کو یہ کلیئر کرنے کے لیے. دوسرا میرا سوال یہ تھا، بیسیکلی اب اپنے ہی مذہب کے اندر یعنی تشیعوں کے اندر اب 2 گروہ اس طرح کے بنے جو نماز میں لیلا پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں پڑھتے. میں میں ڈھونڈ کے پاگل ہو گیا ہوں یہ ریفرنس کہ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا. جب میں مجالس میں جاتا ہوں تو وہ کچھ اور بتاتے ہیں، علامہ کے پاس جاؤں تو وہ کچھ اور بتاتے ہیں. یہ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی نماز باطل نہیں ہے، اوکے؟ کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو شہادتین پڑھتا ہے تشہد میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کافی ہے. تو یہ کافی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر اس سے زیادہ آپ نہیں پڑھ سکتے. جو نہیں پڑھتا اس کی نماز صحیح ہے، اور جو اس پہ ایمان نہیں رکھتا اس کی نماز باطل ہے. جو شہادتین پڑھتا ہے لیکن شہادت ثالثہ پر یا ائمہ طاہرین علیہ السلام کسی ایک کی امامت کو نہیں مانتا تو اس کی نماز باطل ہے، نماز اس کی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھتا ہے نماز میں تو یہ اچھی بات ہے، تو یہ اچھی بات ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے. ٹھیک ہے. میں بس یہ آخری بس چیز یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے کسی ائمہ سے یہ چیز صادر ہے؟ کیونکہ اگر ائمہ نے پڑھی پھر تو میرے پہ پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے. تو میں بس یہ بولنا چاہ رہا ہوں مجھے کوئی ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی جانب سے یہ ہے کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام واجب ہے. اور یہ بھی کہا ہے، صحابی نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا میں 12 اماموں کا نام نماز میں لے لوں؟ انہوں نے فرمایا اجملہم، مختصراً ان کا اختصار کے ساتھ ان کا نام لے لو، یہ فرمایا. اور پھر یہ بھی حدیث ہے کہ جہاں تم اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہو تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہو، اشہد ان علی ولی اللہ بھی کہا کرو. تو اس سے استحباب ثابت ہو جاتا ہے، استحباب ثابت ہو جاتا ہے. لیکن اس طرح کے کوئی امام اس طرح فرماتے تھے؟ ہمارے پاس اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام خود تشہد میں کیا فرماتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ اس طرح پڑھو، اس طرح تشہد پڑھو، ٹھیک ہے نا. لیکن ان کے تشہد کے الفاظ کیا آتے ہیں؟ اس طرح سے ہمارے پاس حدیث ہے کہ اس طرح پڑھا کرو، یا کوئی بھی اچھی ذکر پڑھا کرو. یہ روایات میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا، تشہد کے متعلق. چلیں بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سر. تھینک یو.